السلام علیکم۔ جناب محمود غزنوی نے بھی انصاف کے جھنڈے قائم کیے۔ محمود غزنوی نے بھی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا، ویسا ہی وہ طریقہ اپناتے جس طرح ان کو حکم ملا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں ان کے پاس ایک بڑھیا اماں آئی اور کہنے لگی، اے محمود غزنوی بادشاہ، میرے ساتھ ہمیشہ سے غلط ہوتا آ رہا ہے۔ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر ہے نہیں، میں بالکل بیوہ عورت ہوں۔ میرے گھر میں ایک بد کردار شخص ہر روز اور ہفتے میں کسی نہ کسی دن چھوڑ کر آتا ہے اور میری بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ عورت کہتی، جناب میرے ساتھ انصاف کیجئے گا، میں بہت غریب ہوں، میری بیٹیوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، میری بیٹیاں اس عمل سے بہت پریشان ہیں۔ محمود غزنوی بھی پریشان ہوا، محمود غزنوی کا سینہ پھٹ سا گیا، محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اماں جان مجھے علم تو نہیں کہ اس بستی میں کون سا ایسا بد کردار شخص ہے جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی گندی اور گھنونا حرکت کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اماں جان آپ پھر چلے جائیں، مجھے کچھ ٹائم دیں، میں انشاءاللہ آپ کو انصاف دلوا کر رہوں گا۔ محمود غزنوی رات کو سوتا نہیں تھا۔ محمود غزنوی نے کہا، اماں جان آپ مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے دیں، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ محمود غزنوی نے ساتھ میں یہ کہا کہ اماں جان جب بھی اب وہ شخص آپ کے گھر میں آئے تو آپ مجھے اسی وقت بلا لینا، میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر انصاف دلا دوں گا۔ پھر کچھ دن بعد 2 سے 3 دن بعد وہ شخص دوبارہ اس اماں جان کے گھر میں آیا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ تو وہ اماں اپنے گھر سے بھاگی اور محمود غزنوی کے محل میں آئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، وہ شخص آج پھر ہمارے گھر میں گھس گیا ہے اور میری بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ چلیں میرے ساتھ ذرا چلیں۔ تو محمود غزنوی اٹھے اور اس کے ساتھ گئے اور دیکھا اور روشنی چل رہی ہے۔ تو محمود غزنوی نے دیکھا تو پریشان سے ہو گئے، لیکن محمود غزنوی نے انصاف کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی تھی، انصاف کو پہلے رکھنا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس بدبخت شخص کی گردن کو اڑا ڈالا۔ اور محمود غزنوی اتنا روئے، روشنی بند بجھا دی اور اماں جان سے کہنے لگے، اماں جان مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، مجھے کچھ پینے کو دے دیں۔ اور وہ محمود غزنوی کو اس اماں جان نے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ محمود غزنوی نے اس طرح کھایا جیسے کوئی بھوکا پیاسا صدیوں سے بھوکا ہو۔ تو اماں جان کہنے لگی، میں بادشاہ سلامت، یہ کس طرح کا ماجرا ہے، یہ کس طرح آپ کھا رہے ہیں؟ محمود غزنوی نے کہا تھا، اماں جان جس دن سے آپ نے مجھے بتایا ہے میں نے اس دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے اس دن سے خود کی شرمندگی ہو پا رہی تھی کہ میرے اس علاقے میں، میری اس بنائی ہوئی اس بادشاہت کے اندر، میرے اس علاقے کے اندر لوگ اس طرح کا گندا اور گھنونا کام کرتے ہیں۔ تو میرے اوپر کھانے پینے کی چیز حرام ہے جب تک میں اس کافر کو واصل جہنم نہ کر دوں، اس بد کردار کو واصل جہنم نہ کر دوں جو اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ محمود غزنوی سے جب اس اماں نے رونے کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ آپ نے لائٹ کیوں بجھا دی، دیا کیوں بجھا دیا، تو محمود غزنوی پھٹ کر روئے، کھل کر روئے۔ وہ کہنے لگے، اماں جان میری ایک ہی بہن تھی، میری ایک ہی بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے جب پتا چلا، جب میں نے اس کو روشنی میں دیکھا کہ یہ میرا سگا بھانجا ہے، تو میں نے لائٹ کو اس لیے بجھا دیا کہ کہیں مجھے انصاف کرتے ہوئے اپنی بہن کی یاد نہ آ جائے، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا۔ میں نے اس بد کردار کو، بدبخت کو، مجھے اس بد کردار کو مارنے میں ذرا سی بھی دشواری نہ ہو۔ محمود غزنوی کا یہ انصاف دیکھ کر وہ اماں بھی روئی، اس کی بیٹیاں بھی روئیں۔ جب بھی انصاف کرو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرنا شروع کرو۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کیا، پھر شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، دورہ کے لیے روانہ ہوئے، تو اپنے ساتھ ایک غلام لیا، اور اس غلام سے یہ طے پایا تھا کہ کچھ سفر رستے میں میں اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کروں گا، اور کچھ سفر آپ کرو گے، پھر کچھ سفر میں کروں گا، پھر کچھ سفر آپ کرو گے۔ یہ رستہ اس طرح ہمارا طے ہو پائے گا، کیونکہ جانور ایک ہے، ہم اس جانور کے اوپر زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ انصاف حضرت عمر فاروق نے جانوروں کے ساتھ بھی کیا۔ پھر اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی حدود کے پاس پہنچے تو گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی باری اس غلام کی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود اس گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور شام کی حدود میں داخل ہوئے۔ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، وہ امیر المؤمنین جن سے کیسر و کسریٰ بھی ڈرے۔ جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چل رہے ہیں، غلام گھوڑے پر بیٹھا ہے، لوگ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کیا ماجرا ہے، آپ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی خود گھوڑے کو پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں تم لوگوں کی باتیں سنوں یا اپنے حبیب اللہ اور اللہ کریم کا بتائی ہوئی حدوں کو دیکھوں؟ جس طرح میرے نبی کریم نے انصاف کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، میں نے اس طرح کا انصاف کرنا ہے۔ یہ میرے اور اس کے درمیان طے پایا تھا، اس لیے میں نے انصاف کیا ہے۔ انصاف ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کرے، نہ